سبحان اللہ سبحان اللہ، غوث الورا کا جام لیا کام بن گیا، غوث الورا کا جام لیا کام بن گیا، ایک صبح لیا ایک صبح ایک شام لیا کام بن گیا، جلسے کو کامیاب بنانے کی فکر تھی، اختر رضا کا نام لیا کام بن گیا، جلسے کو کامیاب بنانے کی فکر تھی، اختر رضا کا نام لیا کام بن گیا۔ چار مصرے پڑھتا ہوں محبت کے ساتھ، ایک بار بول دے یا حسین، شہیدی کے چوکھٹ پر خالی ہاتھ جانا ہے، لوگ پھول چڑھاتے ہیں ہم کو دل چڑھاتے، شہیدی کے چوکھٹ پر خالی ہاتھ جانا ہے، لوگ پھول چڑھاتے ہیں ہم کو دل چڑھانا ہے، اور ایک ہی مسئلے پہ دو امام ہے شنان، پشت پر نوازا ہے بندگی، ایک ہی مسئلے پہ دو امام ہے شنان، پشت پر نوازا ہے بندگی میں لانا ہے۔ چار مصرے اور پڑھتا ہوں محبت کے ساتھ، ہاتھوں کو اٹھا کر بیداری کے ساتھ بولتے یا حسین، یا حسین، آیا نہ کوئی ہر الف لام بچ گیا، آیا نہ کوئی ہر الف لام بچ گیا، اللہ کے رسول کا پیغام، آیا نہ کوئی ہر الف لام بچ گیا، اللہ کے رسول کا پیغام بچ گیا، نیزے پہ کہہ رہا تھا یہی سر حسین کا، ارے سر کٹ گیا تو کیا ہوا اسلام، نیزے پہ کہہ رہا تھا یہی سر حسین کا، ارے سر کٹ گیا تو کیا ہوا اسلام بچ گیا۔ بس چار مصرع اور پڑھتا ہوں، اس کے بعد مفکر اسلام، خطیب نوجوان، مقرر شورا بیان، حضرت العلام حضرت علامہ مفتی روشن مدنی صاحب قبلہ کو آواز دوں گا۔ بس چار مصرعوں کے ساتھ محبت کے ساتھ ایک بار بولتے یا حسین، یا حسین، سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ ماجرا کیا ہے، سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ ماجرا کیا ہے، میرے حسین بتائے فنا بقا کیا ہے۔ ابھی ہمارے حضرت شکیل رہبر صاحب نے بہت ہی اچھے انداز میں پڑھا، جب یہ پڑھے شعر یاد آیا، سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ ماجرا کیا ہے، حسین آپ بتائے فنا بقا کیا ہے، سرے حسین نے نیزے پہ جب پڑھا قرآن، یزید سوچ رہا تھا کہ پھر کٹا کیا ہے، سرے حسین نے نیزے پہ جب پڑھا قرآن، یزید سوچ رہا تھا کہ پھر کٹا کیا ہے۔ آخری شعر، اس کے بعد حسین کا استقبال بیداری کے ساتھ پیچھے سے آگے تک ہاتھوں کو اٹھا کر بولتے یا حسین، یا حسین، یہ سارے استار حضرت توڑ دیتے ہیں، علی کے لاڈلے شیشے سے پتھر توڑ دیتے ہیں، یہ سارے استار حضرت توڑ دیتے ہیں، علی کے لاڈلے شیشے سے پتھر توڑ دیتے ہیں، جو سوکھی جو کی روٹی توڑتے ہیں رکھ کر رانوں پر، خدا جانے وہ کیسے باب خیبر توڑ دیتے ہیں، جو سوکھی جو کی روٹی توڑتے ہیں رکھ کر رانوں پر، خدا جانے وہ کیسے باب خیبر توڑ دیتے ہیں، اور نظر پیروں پہ اکبر کی پڑی تھی مسکرا اٹھے، کہا ارے یہ وہ کھلونا ہے جو اصغر، نظر اکبر کی تیروں پر پڑی تو مسکرا اٹھے، کہا ارے یہ وہ کھلونا ہے جو اصغر توڑ دیتے ہیں۔ آئیے حضرت کا استقبال خیر مقدم نعرے تکبیر نعرے رسالت سے کر لے۔ ممبر شریف جلوہ قابل سلطان باوقار معزز علماء ذوی الاحترام، ہمارے روبرو بیٹھے ہوئے تمام باوقار سنی جیال مسلمان،
پردے میں بیٹھ کر سننے والے میری اسلامی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی اسعد واشقى وامات واحیا ثم تفرد عن الخلق بوصف الغنى، والصلاة والسلام على سيد المصطفى ونبيه المجتبى وحبيبه المقتدى، وكساه الله تعالى حلة من حلل النبوة. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وعن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: من مات على حب آل محمد مات شهيدا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رفیقان گرامی، آئیے ہم کچھ گفتگو سننے سے پیشتر انتہائی ادب و احترام اور حضوری قلب کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، مالک کائنات، تخلیق وجہ کائنات، تاجدار آدم، تاجدار بنی آدم و آدم، کعبے کے مجود تجا، طیبہ کے شمس الدہا، دافع جملہ بلا، شافع روز جزا، یعنی ہم غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کا سہارا، شب اسرا کے دولہا، حسنین کے نانا، سیدہ زہرا کے بابا، یعنی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پاک پیش کریں اور پورا مجمع جی لگا کر پڑھیں: اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم. صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خدا بندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، خدا بندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، تیرا بندہ ہوں، تیری رحمتوں پہ ناز کرتا ہوں. خدا بندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، تیرا بندہ ہوں، تیری رحمتوں پہ ناز کرتا ہوں. فقط تیری مدد اور تیری استعانت کے بھروسے پر مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں، مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں. رفیقان گرامی، قابل مبارکباد ہے آپ سبھی احباب کہ اس ابر آلود موسم میں بھی آپ نے سیدنا امام حسین علی جدہ وعلیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے، عقیدتوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے بارگاہ امام حسین میں اپنی محبتوں کا ثبوت پیش کرنے کے لیے اس بارش میں بھیگ کر بھی آپ امام حسین سے محبتوں کا ثبوت پیش کر رہے ہیں. یہ بارش، یہ ابر آلود موسم آپ کو اپنی محبت کے ثبوت دینے میں مانے نہیں ہوئی، بلکہ آپ کا مجمع جو اس پاکیزہ محفل میں بیٹھ کر امام حسین کے تذکرے کر رہی ہے، آپ کا یہاں بیٹھنا رائے نہیں جائے گا، آپ کا یہاں بیٹھنا برباد نہیں ہوگا، آپ کا یہاں بیٹھنا کبھی بھی ضائع نہیں ہوگا. بلکہ میرے نبی فرماتے ہیں اگر میرا ماننے والا، اگر میرا چاہنے والا، اگر میری عقیدت رکھنے والا، اگر میرے اہل بیت کا دیوانہ، اگر میرے نبی کے نام پہ، میرے گھر والوں کے نام پہ اگر کسی محفل میں آ کر اللہ، اس کے رسول اور نبی کے گھر والوں کا تذکرہ کر لے، میرے نبی فرماتے ہیں ذکرہم اللہ فی من عنده. اے کائنات والو، تم بیٹھے زمین پر ہو، اللہ عرش عظیم پہ تیرا تذکرہ کر. مسلمانوں، قابل مبارکباد ہے آپ کہ اللہ نے یہ موقع آپ کو عطا کیا، یہ تمغہ آپ کو بخشا، یہ اعزاز آپ کو عطا کیا کہ اس موسم میں بھی آپ حضرت سیدنا امام علی مقام علی جدہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں عقیدتوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں. ورنہ آج اس سمے میں کتنے ایسے لوگ ہوں
گے جو اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہوں گے، کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو بستروں پہ لیٹ کر نیند کے آغوش میں چلے گئے ہوں گے، کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے، مگر قربان جائیں آپ اپنے مقدر پہ ناز کریں، یہاں یہ ہنستا کھیلتا مسکراتا ہوا مجمع کیا اپنے من سے نہیں آیا بلکہ مدینے والے مصطفیٰ نے بھیج دیا ہے۔ آپ تنہا نہیں آئے ہیں بلکہ آپ کے ساتھ فرشتے بھی جلوہ گر ہیں، اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرما دیا میرا ماننے والا، میرا کلمہ پڑھنے والا میری یاد میں، میرے گھر والوں کی یاد میں اگر محفل میں آ کر بیٹھ جائے، امام کا تذکرہ کرے، وہ محفل سے باغ میں اٹھے گا، اللہ مغفرت کا پروانہ پہلے نہ دے۔ تو قابل مبارکباد ہے کہ اللہ نے یہ اعزاز آپ کو عطا کیا، یہ شرف آپ کو بخشا کہ امام حسین علیہ جدہ علیہ السلام کی محبت ہمارے اور آپ کے سینے میں پیدا فرمایا، ورنہ اسی دھرتی پہ اسی ہوئے زمین میں کچھ ایسے بھی لاقبت اندیش لوگ موجود ہیں، کچھ ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو یزید کو اپنا امام تو مانتے ہیں مگر امام حسین کو اپنا امام کہنے میں شرم آتی ہے، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو یزید کو اپنا رہبر تو مانتے ہیں مگر امام حسین کی شان میں، اہل بیت کی شان میں وہ گستاخیاں کرتے ہیں، ان تمام ہنجاروں کے زبان پہ اور ان کے منہ پہ تماچا مارتے ہوئے اہل سنت کا کھاتے مارتا مجمع، یہ مسکراتا ہوا چہرہ یہ دنیا والوں کو بتا رہا ہے کہ ہمارے سینے میں جو دل موجود ہے وہ امام حسین کے نام پہ دھڑکتا ہے، امام حسین کی پاکیزہ محبت میں سرشار ہوتے ان کے نام کا نعرہ بھی لگاتا ہے، اور ہمارا ساری زندگی امام حسین کی محبت کا دم کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، تکیہ کی سرزمین پہ رہنے والے تمام سنی جیالے مسلمانوں، میں آپ کو ہزاروں سلام پیش کرتا ہوں، میں آپ کی بارگاہ میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جو جلسہ سجایا ہے، آپ نے جو نیت قربان کی ہے، آپ نے جو اپنا قیمتی سرمایہ، قیمتی اثاثہ لگا کر اس پروگرام کو معرض وجود پہنچا ہے، میرے عزیزوں کسی دنیا دار کا نام پہ نہیں بلکہ احمد مختار کے نام پہ، میرے آقا کے نواسوں کے نام پہ، امام حسین کے نام پہ، اہل بیت پیار کے نام پہ، اور اگر کل قیامت کے دن ان بزرگوں نے اپنی نظر رحمت ہم پہ ڈال دی، ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور کل قیامت کے دن بھی کامیاب ہوتے رہے۔ آپ اور ہم پہلی بار ہمارا آپ سے ملاقات ہے، پہلی بار آپ سے زیارت کا شرف حاصل ہوا، اور یہ سب کرم فرمائی ہے عزیز گرامی قدر ہمارے درینہ رفیق محترم حضرت مولانا محفوظ عالم صاحب قبلہ نظامی کا، کہ جنہوں نے محبتوں کا ثبوت پیش کرتے ہوئے آپ سے ملاقات کا ایک موقع عطا کیا، چونکہ مولانا محفوظ نظامی صاحب قبلہ یہ ہمارے بہت درینہ رفیق ہیں، اس لیے کہ جب میں اپنی ابتدائی تعلیم سون بدر کے ادارے میں جب میں حاصل کر رہا تھا، میں بالکل نئی عمر کا طالب علم تھا، اس وقت بھی یہ لوگ ہمارے سینئر ہوا کرتے تھے، اور مولانا محفوظ نظامی صاحب قبلہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ جس وقت یہ اپنے ادارے میں زیر تعلیم تھے، اس مدرسے کے اندر نمایاں مقام رکھتے تھے، امتیازی شان کے حامل تھے، اور آج بھی یہ امتیازی شان ہمارے درمیان موجود ہے۔ ہم سب کا یہ پاکیزہ اجتماع اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ ہم یہاں کسی اور کے نام پہ نہیں آئے بلکہ امام حسین کی محبت، امام حسین علیہ جدہ علیہ السلام، کیا مقام ہے آپ کا، کیا مرتبہ ہے آپ کا۔ آپ نے مجھ سے
پیش کر شہنشاہ ترنم واسطہ شاہ ہدا انتہائی شیریں اور دلکش آواز و آواز کے مالک حضرت قبلہ سید شکیل رہبر صاحب قبلہ سے بڑے خوبصورت انداز میں نعت و منقبت کا اشعار سماعت کیے اور آغاز محفل سے لے کر اب تک نقیب جلسہ نے آپ کو خوبصورت انداز میں قیمتی اشعار سنائے. یہ خوبصورت علماء کرام کا پاکیزہ مجمع موجود ہے، مگر آپ کے چہروں میں یہ جو چمک ہے، آپ کے چہروں کی جو بشاشت ہے، آپ کی جو بیداری ہے، آپ کا جو جذبہ ہے، آپ کے اندر جو ولولہ ہے، یہ کسی اور کا نہیں ہے بلکہ کربلا والے تاجدار کے نام پہ ہے، امام حسین کے نام پہ ہے، امام حسن کے نام پہ ہے، خاندان نبوت کے بچے بچے کے نام پہ ہے. گویا آپ دنیا والوں کو بتا دے رہے ہیں کہ اے کائنات والوں، ہمارے سینوں میں جو دل ہے ہم امام حسین سے محبت کرتے ہیں اور ہر رب کی بارگاہ میں یہی دعا مانگتے ہیں. دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدہ کے واسطے، حضرت آل رسول مقتدہ کے واسطے یہ شان حضرت امام حسین کو عطا فرمائی. کون ہے امام حسین؟ کیا مرتبہ ہے امام پاک پر؟ کیا شان ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ تو آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کے بارے میں بس اتنا جان لیں، بس اتنا سمجھ لیں کہ اس کائنات میں میرے نبی کے وجود کے سب سے زیادہ قریب اگر کوئی ہستی تھی تو سیدنا امام حسین کی ذات تھی. میرے نبی سے جن کا سب سے قریبی رشتہ داریاں تھی وہ سیدنا امام حسین کی رشتہ داریاں تھی. گویا امام حسین کا رشتہ میرے نبی سے صرف نوازے کا رشتہ نہیں تھا بلکہ میرے مصطفیٰ نے امام حسین کو اپنا بیٹا کہہ کے مخاطب کرتے تھے. میرے پیغمبر اپنے نواسے کو اپنا بیٹا کہا کرتے تھے اور ساری زندگی سیدنا امام حسین کو میرے مصطفیٰ نے وہ مقام عطا کیا، وہ رفعت عطا کی، وہ شان و عظمت بخشی کہ قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے امام حسین کے اگلا مقام تک پہنچ سکتے. اس لیے کہ امام حسین کے بارے میں بہت پہلے ایک شاعر نے کہا تھا اگر آپ بیدار ہیں تو ذرا بیداری کا ثبوت دیں اور اپنے ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر بولیں گا حسین، اور زور سے بولیں گا حسین. اب اس شاعر کی شاعری سنیں، کہتا ہے زمین فلک مہو اختر حسین والے ہیں. زمین فلک مہو اختر حسین والے ہیں. یہ کائنات کے منظر حسین والے ہیں، یہ کائنات کے منظر حسین والے ہیں. اور فرماتے ہیں یزیدیت سے ہے انکار بچے بچے کو. کوئی یزید نہیں بننا چاہتا، کوئی اپنے آپ کو یزید سے منسوب نہ کرتا، کوئی اپنے آپ کو یزید سے منسلک نہ کرتا. اس لیے کہ یزید اس بد کیریکٹر آدمی کا نام ہے، یزید اس گرے ہوئے آدمی کا نام ہے جو جھوٹ بھی بولتا تھا، جو شراب بھی پیتا تھا، جو جوا بھی کھیلتا تھا، جو ماں بہنوں کے ساتھ نکاح کرنے کو جائز بھی سمجھتا تھا، جو بندروں کا ناچ بھی دیکھتا تھا. ایک طرف یزید کا کیریکٹر یہ ہے، یزید تمام برائیوں کے مجموعے کا نام تھا اور امام حسین تمام اچھائیوں کے مجموعے کا نام تھا. امام حسین تمام خوبیوں کے جامع شخصیت کا نام تھا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یزیدیت سے ہے انکار بچے بچے کو. ہمارے اکبر و اصغر حسین والے ہیں، ہمارے اکبر و اصغر حسین والے ہیں. ہمارے اکبر و اصغر حسین والے ہیں. اور وہ شاعر کہتا ہے ہوا سے کہہ دو کہ آ جائے آندھیاں لے کر، ہوا سے کہہ دو کہ آ جائے آندھیاں لے کر، میرے چراغ کے
رفیقان گرامی اللہ جل وعلا نے امام حسین کو بڑا مقام عطا فرمایا، بڑی شان عطا فرمائی، بڑی رفعتوں سے نوازا، اور امام پاک نے اس بلندی کا حق یہ ادا کیا کہ جب اپنے نبی کے دین پہ ظالموں نے اپنا قبضہ جمانا چاہا، امام پاک نے کربلا کی زمین پہ اپنے خاندان والوں کے خون کو پانی کی طرح سستا کر کے کربلا میں بہا دیا اور نانا کے دین کی آبرو کو بچا لیا۔ وہ امام پاک ہے، جبھی تو کہا جاتا ہے دین نبی پہ سب کچھ ہو قربان کر گئے، دین نبی پہ سب کچھ ہو قربان کر گئے، انسانیت کے دوست پہ احسان کر گئے۔ لو جل ملا رہی تھی حرم کے چراغ کی، زہرا کے لال اپنا لہو دان کر گئے، زہرا کے لال اپنا لہو دان کر گئے۔ رفیقان گرامی یہ مقام اللہ نے حضرت سیدنا امام حسین علی جدہ وعلیہ الصلوۃ والتسلیم کو عطا فرمایا، یہ مقام اللہ نے حضرت امام حسین کو بخشا، یہ مرتبہ اللہ نے حضرت امام حسین کو عطا فرمایا، اور امام حسین کی عظمت، امام حسین کا تقدس، امام حسین کی شان و عظمت اگر ہمیں جاننا ہو کوئی دنیا کا مولوی نہیں بتائے گا، بلکہ امام حسین کا مقام مصطفیٰ کے صحابی بتائیں گے، نبی کے چاہنے والے بتائیں گے، نبی کے پیارے صحابہ بتائیں گے۔ اور حدیث پڑھیں آپ، ساری حدیث کی کتابوں میں آپ پھنگالتے جائیں، ہر حدیث کی کتاب میں امام حسین کا تذکرہ جلی حرفوں میں آپ کو ملتا نظر آئے گا۔ میرے بھائیوں، امام حسین ان کی عظمت کتنی بڑی ہے آپ اس سے اندازہ لگائیں۔ حضرت امام پاک علی جدہ وعلیہ السلام تو ساؤنڈ کو کم کیا جائے نا، ایکو کم کیجئے، ایکو کم کر دیجئے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة و سلاما رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام حسین کو اللہ نے بڑا پاور عطا کیا، اللہ نے بڑی شان بخشی، اور آپ کو صبر و استقامت کا ایسا پہاڑ بنا کے پیدا کیا کہ دنیا کے تمام مسلمانوں کے صبر کو ایک طرف رکھیں، امام حسین کے اکیلے صبر کو دوسری طرف رکھا جائے، امام حسین کا صبر سب پہ بھاری ہو جائے گا۔ اس لیے کہ امام نے کرب و بلا کی زمین پہ اپنے خون سے صبر و عزیمت کی ایسی داستان رقم کی ہے کہ قیامت تو آ سکتی ہے مگر امام پاک کے صبر کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ کون امام حسین؟ حضرت ابو ہریرہ، یہ نبی کے پیارے صحابی ہیں، نبی کے مشہور صحابی ہیں، نبی کے اعلیٰ صحابی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ اس ذات کا نام ہے کہ حدیث کی تمام کتابوں میں سب سے زیادہ اگر حدیث کسی سے مروی ہے تو سیدنا ابو ہریرہ کا نام آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ کی ذات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ امام حسین علی جدہ وعلیہ الصلوۃ والتسلیم، امام حسین کے ساتھ ساتھ ہم ایک مرتبہ ایک جنازے میں شامل تھے، ایک جنازے میں جا رہے تھے، کچھ دور جانا تھا، جب جنازہ آگے نکل گیا امام حسین ہمارے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، ہمارے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، جب کچھ دور آگے نکلے تو امام حسین کے پیر میں تھکاوٹ کا احساس ہوا، امام حسین کے قدموں میں جب آپ نے تکلیف کا احساس کیا، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تھکن کا احساس کیا فجلس عند تحت الشجرہ، تو امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ کہاں گئے؟ ایک درخت کے نیچے جا کر کے آپ بیٹھ گئے۔ جب حضرت ابو ہریرہ کی نظر درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی
سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آواز سمجھ میں آ رہی ہے اب؟ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم امام حسین کے ساتھ ساتھ تھے، ہم امام پاک کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، ہمارا اور امام پاک کے درمیان کوئی فاصلہ نہ تھا۔ جب امام حسین کو اپنے پیر میں جب تکلیف کا احساس ہوا، جب تھکن کا احساس ہوا، جب تھکاوٹ کا احساس ہوا، حضرت امام حسین ایک درخت کے سائے میں جا کر بیٹھ گئے۔ امام پاک جب اس درخت کے قریب جا کر بیٹھے تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ آپ کے قدم مبارک میں مٹی لگی ہوئی ہے، آپ کے پیر میں دھول لگی ہوئی ہے، آپ کے پیر میں گرد و غبار لگا ہوا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب میری نظر آپ کے پیر میں لگی ہوئی مٹی پہ پڑی، میں نے توقف نہ کیا، میں نے انتظار نہ کیا، میں نے صبر نہ کیا، میں امام حسین کے قریب گیا۔ جانے کے بعد آپ کے قدموں میں بیٹھ کے گیا اور بیٹھنے کے بعد اپنا امامہ اتارا، اپنی پگڑی اتاری، اپنے سر سے امامہ اتار کر امامہ کے کونے سے امام حسین کا پیر صاف کرنے لگے، امام حسین کی پیر کی مٹی صاف کرنے لگے، امام حسین کے پیر میں لگے ہوئے گرد و غبار کو صاف کرنے لگے۔ جب حضرت امام پاک کی نظر حضرت ابو ہریرہ پہ پڑی، آپ نے فرمایا وَأَنْتَ تَفْعَلَ یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ آپ تو بہت بڑے ہیں، آپ کا مقام بہت اونچا ہے، آپ نبی کے بڑے صحابی میں سے ہیں، آپ میرے پیر کو کیوں صاف کر رہے ہیں؟ ابو ہریرہ کا جواب سنیں۔ جناب ابو ہریرہ نے فرمایا اے دنیا والو، اے میرے آقا امام، قسم خدا کی لو یعلم الناس منک ما اعلم لحملوک علی عواتقہم۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اگر لوگوں کو پتا چل جائے کہ امام حسین کا مقام کیا ہے، امام حسین کو وہ لوگ اپنے کندھوں پہ اٹھا کر چلے، ان کو زمین میں قدم رکھنے ہی نہ دیں۔ یہ مقام اللہ نے حضرت سیدنا امام حسین علی جدہ وعلیہ السلام کو عطا فرمایا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ جل وعلا نے جس دن کے لیے اس کائنات میں بھیجا تھا، جس دن کے لیے میرے مصطفیٰ نے پرورش پروائی تھی، جس دن سے سیدہ فاطمہ نے اسے اپنے چھاتی کا دودھ پلا کر اسے پروان چڑھایا تھا، وہ دن کوئی اور نہیں تھا بلکہ سیدہ فاطمہ کہا کرتی تھی یہ میرا بیٹا مستقبل میں اپنے نانا کے دین کی حفاظت کرے گا۔ میرے نبی فرماتے تھے یہ میرا بیٹا حسین مستقبل میں میرے دین کی حفاظت کرے گا۔ میرے پیغمبر میرے آقا حضرت امام حسین کی پیشانی چوم کر کہتے تھے اے میرے بیٹے حسین ایک دن آئے گا جب اسلام پہ ظالموں کا قبضہ ہوگا، جب ظالم اپنی طبیعت کے مطابق اسلام کو استعمال کرنا شروع کریں گے، ایسے وقت میں میرے خاندان میں امام حسین کو اللہ وہ پاور عطا کرے گا، اپنے خاندان والوں کو وہ قربان تو کر دے گا مگر اسلام پہ کبھی وہ حرف نہیں آنے دے گا۔ وہ سیدنا امام حسین ہیں، وہ سیدنا امام پاک ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین اور کربلا ان دونوں کا پس منظر کیا ہے؟ امام پاک کربلا کیسے گئے اور کربلا آپ جا کر یہ سارے جنگ کے کارنامے کیسے انجام پذیر ہوئے؟ آپ اس سے اندازہ لگائیں میرے پیغمبر نے صدیوں پہلے فرمایا تھا الخلافت بعدی 30 سنہ کہ میرے بعد اس دھرتی پہ 30 سال خلافت راشدہ ہوگی۔ زور سے بولیے سبحان اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا میرے بعد
اس زمین میں صرف 30 سال خلافت راستہ ہوگی، یعنی اسلامی طرز حکومت صرف 30 سال چلے گی، اس کے بعد بادشاہت ہو جائے گی، اس کے بعد حکومت آ جائے گی، اس کے بعد ملوکیت کا دور ہوگا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، نبی دنیا سے جا رہے ہیں، پیغمبر کا ظاہری وصال ہو رہا ہے، آپ کے جانے کے بعد حضرت ابو بکر خلیفہ بنتے ہیں، حضرت عمر خلیفہ بنتے ہیں، حضرت عثمان خلیفہ بنتے ہیں، حضرت علی خلیفہ بنتے ہیں، اور 6 مہینہ کے لیے حضرت امام حسن خلیفہ بنتے ہیں۔ زمین 5 لوگوں کے مدت خلافت کو جب آپ کاؤنٹنگ کریں گے تو پورے 30 سال ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد میرے نبی نے فرمایا کہ 30 سال کے بعد یہ خلافت بنو امیہ میں چلی جائے گی، یہ بادشاہت بنو امیہ میں چلی جائے گی، اور وہاں خلافت راشدہ نہیں رہے گی بلکہ وہ بادشاہت بنتی نظر آئے گی۔ اور یہی ہوا کہ جب تک حضرت امام حسن خلافت کے منصب پہ قائم رہے، آپ نے صرف 6 مہینہ اسلام کی باغ دور سنبھالی، اور جب ملک شام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے دور خلافت کے حوالے سے کچھ اختلاف کرنا شروع کیا، تو حضرت امام حسن نے اپنی ساری خلافت کی ذمہ داری حضرت امیر معاویہ کو سونپ دیا، حضرت امیر معاویہ کے حوالے کر دیا۔ اور جب امام حسن نے خلافت حضرت امیر معاویہ کو دیا تو امیر معاویہ 20 سال تک خلیفہ بن کے رہے، 20 سال تک گورنر بن کے رہے، یعنی 40 سال تک انہوں نے پورے طریقے سے مسلمانوں کے امیر بن کے زندگی گزاری، ملک شام کے بادشاہ بن کے زندگی گزاری۔ اور سن 7 ہجری میں جب حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا تو آپ کے انتقال کے فوراً بعد آپ کے منصب پہ جو آدمی سب سے پہلے دعوے دار ہوا اور منصب پہ بیٹھا وہ کوئی اور نہیں، آپ کا نالائق بیٹا یزید پلید تھا۔ امیر معاویہ کا انتقال ہوا، سن 7 ہجری میں انتقال ہوا، اور اسی سال یزید جبرن بادشاہ بن گیا۔ اور جیسے ہی یزید خلیفہ بنا، جیسے ہی یزید بادشاہ بنا، جیسے ہی یزید حکومت سنبھالی، فوراً اس نے آرڈر جاری کیا کہ مدینے میں عبداللہ ابن زبیر موجود ہیں، مدینہ میں عبد الرحمن ابن ابو بکر موجود ہیں، مدینہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس موجود ہیں، مدینہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر موجود ہیں، مدینہ میں حضرت سعید ابن خدری موجود ہیں، اور مدینہ میں ان سارے صحابہ کے سردار حضرت امام حسین موجود ہیں۔ یزید نے پہلا خط لکھا مدینہ کے گورنر حضرت ولید ابن عقبہ کو، یہ خط لکھا کہ سب سے پہلے مدینہ کے صحابہ کرام اور امام حسین کو میرے نام کی بیعت لینے کے لیے مجبور کرو۔ سب سے پہلا خط یزید نے لکھا مدینہ کے گورنر ولید ابن عقبہ کو، اور کہا کہ یزید نے یہ آرڈر آپ کو دیا ہے کہ امام حسین سے یزید کے نام کی بیعت لیں، امام حسین سے یزید کے نام کی بیعت طلب کریں۔ اگر امام حسین یزید کی بیعت کرنے سے انکار کرتے ہیں تو پھر ان کو قتل کر دیا جائے۔ یزید نے یہ فرمان جاری کیا۔ حضرت ولید بن عقبہ جو مدینہ کے گورنر تھے، وہ عاشق اہل بیت تھے، وہ نبی کے دیوانے تھے، نبی کے گھر والوں کی محبت ان کے سینے میں موجود تھی۔ انہوں نے حضرت امام حسین کو بلایا، اپنے دربار میں بلا کر بلانے کے بعد کہا، اے میرے امام، اے میرے آقا حسین، یزید نے اپنے دور حکومت کا کمان سنبھال لیا ہے، امیر معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے، اور ان کا نالائق بیٹا یزید اپنے آپ منصب پہ بیٹھ گیا ہے، اور اس نے یہ آرڈر جاری کیا ہے کہ حسین سے بیعت لو، اگر وہ بیعت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کی گردن مار دی جائے۔ جب ولید ابن عقبہ نے یہ بات کہی تو امام حسین نے فرمایا کہ مجھ جیسا آدمی، مجھ جیسا پاورفل آدمی
مجھ جیسا نبی کا قریبی آدمی، مجھ جیسا اسلام کا درد رکھنے والا انسان چہار دیواری میں چھپ کر بیعت نہیں کرے گا۔ ہم تمہارے دربار میں آ کر ہم بیعت کا اعلان نہیں کریں گے۔ اگر ہمیں بیعت کرنی ہوگی ہم صحابہ سے مشورے کریں گے، ہم دوستوں سے بیٹھک کریں گے۔ جب ہماری رائے کسی ایک مسئلے پہ ہو جائے گی ہم اس کے نام پر بیعت کر لیں گے، یا جو بھی فیصلہ ہوگا ہم اس پہ عمل کریں گے۔ جب امام حسین نے یہ کہا تو ولید ابن عقبہ نے جواب میں کچھ نہیں کہا، مگر اسی ولید کے دربار میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا جس کا نام مروان ابن حکم تھا۔ وہ مروان بن حکم کہ جب پیدا ہوا اور اس کے منہ میں گھٹی ڈالنے کے لیے جب اس کے باپ نے نبی کی بارگاہ میں پیش کیا تو میرے نبی نے کہا تھا ہوا الوضع ابن الوضع، یہ ڈگری کا بیٹا گرگٹ ہے، یعنی مستقبل میں اللہ اس کے ذریعے اسلام کو نقصان پہنچائے گا۔ جب مروان ابن حکم وہاں بیٹھا ہوا تھا اس نے ولید کو بھڑکایا اور کہا ولید اگر ابھی امام حسین کو آپ جانے کی اجازت دے دیتے ہیں، اگر یزید کو اس کی بات کی پتہ چل گئی تو آپ کی گورنری بھی جائے گی، آپ کے ہاتھ سے حکومت بھی جائے گی، ورنہ آپ کے پاس ابھی موقع ہے، حسین کو بلائیں، اگر وہ مانتے ہیں تو ٹھیک ورنہ ان کو قتل کر دیں۔ جب امام حسین نے یہ بات سنی کہ مروان نے میرے بارے میں یہ بات کہی ہے، مروان میرے مارنے کی بات کر رہا ہے، مروان میرے قتل کرنے کے در پہ ہے، تو امام حسین نے گرجدار لہجے میں کہا او مروان ابن حکم تیری اوقات نہیں ہے کہ حیدری کچھار کے اس شیر ببر کے مقابلے میں تو آئے، تجھے نہیں معلوم ہے میرے رگوں میں کس کا خون بہ رہا ہے، تجھے نہیں معلوم ہے میں نے کس کا دودھ پیا ہے، تجھے نہیں معلوم ہے میں نے کس کا لعاب چاٹ کر جوانی کے منزل میں قدم رکھا ہے۔ اے مروان ابن حکم سن، میرے رگوں میں فاتح خیبر کا خون دوڑ رہا ہے، میرے وجود میں سیدہ فاطمہ زہرا کا پاک دودھ دوڑ رہا ہے، اور میرے وجود میں سیدنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ لعاب دہن اور آپ کی محبت دوڑ رہی ہے، تو ہمیں قتل نہیں کر سکتا۔ اس لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ولید ابن عقبہ کے دربار میں یہ بات کہی تو مروان چپ ہو گیا اور امام حسین وہاں سے باہر نکلے۔ جب گورنر ہاؤس سے آپ باہر آئے، اپنے لوگوں کو بلایا، جمع کیا، بڑے بڑے صحابہ جو موجود تھے مدینے میں آپ نے سبوں کو اکٹھا کیا، آپ نے ان سے رائے لی، رائے لینے کے بعد کہا آپ لوگوں کی کیا رائے ہے، آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا حتمی فیصلہ ہے؟ تو تمام صحابہ نے کہا آقا حسین یزید دولت کے لالچ میں اندھا ہو چکا ہے، یزید پاور کے لالچ میں اپنا دین کھو بیٹھا ہے، یزید شروع سے بد کیریکٹر آدمی ہے، اس لیے میرے امام اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ فرمایا کہ اگر ہم مدینے میں رہیں گے تو میرے نانا کا شہر یہ خون سے رنگین ہو جائے گا، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ اپنے نانا کے پاک زمین میں کسی کا خون بہے اور اس عظمت والی جگہ پہ کسی کا خون بہ جائے۔ اس لیے امام حسین نے اپنے ساتھیوں کے درمیان یہ مشورہ کیا کہ اب ہمیں مدینہ چھوڑ کر مکہ چلے جانا چاہیے تاکہ ہم یزید کے شر سے اپنے آپ کو بچاتے نظر آئیں۔ حضرت امام حسین علی جدہ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو کہا اے نبی کے گھر والوں، اے مصطفیٰ کے خاندان والوں، اے نبی کے تقدس ماں بیٹیوں، اے نبی کے گھر کی بیٹیوں، اے نبی کے گھر کی بہووں، اب ہمیں
مدینہ میں نہیں رکنا ہے، اب ہمیں یہاں سے مکہ چلنا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے یہ فرمان جاری کیا کہ اب ہمیں مدینے میں نہیں رکنا ہے، آپ ذرا اندازہ لگائیں جب یہ خبر نبی کے گھر والوں کے کان تک پہنچی ہوگی کیسی بجلی گری ہوگی۔ سیدہ زینب الگ آنسو بہا رہی ہے، سیدہ سکینہ الگ آنسو بہا رہی ہے، ام رباط الگ آنسو بہا رہی ہے، حضرت قاسم الگ آنسو بہا رہے ہیں، حضرت علی اکبر الگ رو رہے ہیں۔ نبی کے گھرانے کے پورے خاندان میں ایک کوہرام بپا ہے، اس لیے کہ ان کو کوئی اور شہر چھوڑنے کو نہیں کہا جا رہا ہے بلکہ مصطفیٰ کا مدینہ چھوڑنے کی بات کی جا رہی ہے۔ حضرت امام حسین نے کہا اے نبی کے گھر والوں، آج رات میں ہم مدینہ چھوڑ دیں گے، اس لیے سب لوگ اپنا اپنا سامان اپنے اپنے سفر کی تیاری کرو، اپنا اپنا سامان باندھو، اپنے اپنے سفر کی تیاری کرو۔ مصطفیٰ کے گھر کی عورتوں کے سامان بندھے جانے لگے، حضرت علی اصغر کا جھولا رکھا جانے لگا، حضرت علی اکبر اپنا سامان بند کرنے لگے، حضرت قاسم اپنا سامان پیک کرنے لگے، سیدہ زینب اپنی بہتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اپنا سامان تیار کرنے لگے۔ جب رات کا سناٹا ہوا پورے مدینے کے لوگ سو گئے، جب مدینے میں ایک سناٹا طاری ہوا، حضرت امام پاک نے رات کے آخری پہر میں اپنے نانا جان سید الانبیاء مدینے والے مصطفیٰ جناب احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ پہنچتے ہیں اور اپنے نانا جان کی بارگاہ میں جا کر آخری سلام پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں نانا آج آپ کا حسین ہمیشہ کے لیے آپ کا شہر چھوڑ رہا ہے۔ عزیزان گرامی، آپ دیکھ رہے ممبر شریف پہ جماعت اہل سنت کے معتمد مستند موقر اور بزرگ عالم دین، مناظر اہل سنت، خطیب اہل سنت، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت، انتہائی تعمیری ذہن و فکر کے حامل شخصیت، مخدوم گرامی مرتبت حضرت علامہ مولانا نثار احمد صاحب قبلہ اعظمی حفظہ اللہ کی جلوہ گری ہو چکی ہے۔ آپ کو حضرت کی خوبصورت تقریر اور خوبصورت بیان آپ کو سماعت کرنا ہے۔ اس سے پیشتر آپ زور سے دل لگا کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سو تو نہیں رہے آپ لوگ؟ سو رہے ہیں؟ اگر بیدار ہیں تو بولیں زور سے یا رسول اللہ، اور مچل کے بولیں یا حسین۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے سناٹے میں جب پورے مدینے میں سناٹا طاری ہے، عبادت کرنے والے اپنی اپنی عبادتوں میں مشغول ہیں، سجدہ کرنے والے رب کی بارگاہ میں سجدوں کی سوغات پیش کر رہے ہیں، اتنے میں رات کے پہر میں حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا جان کے مزار پرانوار پہ حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں نانا، جس دن کے لیے امام حسین کو آپ نے پرورش کی تھی، جس دن کے لیے امام حسین کے انگلی پکڑ کر آپ نے مدینے کی گلیوں میں چلایا تھا، نانا آج وہ دن آ چکا ہے، نانا آپ کا شہر چھوڑ کر حسین بہت دور جا رہا ہے، نانا حسین تنہا آپ کے شہر چھوڑ کر کے جا رہا ہے۔ میرے عزیزو، حضرت امام حسین اپنے نانا جان کی بارگاہ میں اپنا آخری سلام پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں نانا آپ مکے میں پیدا ہوئے تھے، آپ کے لیے مکہ پیارا تھا، میں مدینے میں پیدا ہوا تھا، میرے لیے مدینہ پیارا تھا، مگر نانا ایک دن آیا تھا کہ مکے کے
ظالموں نے جب آپ کے اوپر زمین تنگ کی تو آپ نے ان ظالموں کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے، بلکہ اسلام کی بقا کے لیے آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے آئے۔ نانا اس وقت کے ظالموں نے آپ سے آپ کا وطن چھینا تھا، یہ تاریخ اب پھر دہرا رہی ہے اپنے آپ کو۔ کل ان ظالموں نے آپ سے آپ کا وطن چھینا تھا، آپ مکے سے مدینہ آ گئے تھے۔ نانا آج یہ تاریخ، آج کے ظالم ہم سے میرا وطن چھینتے ہیں، کل آپ نے ان ظالموں کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے، آپ مکے سے مدینہ آ گئے۔ آج آپ کا بیٹا حسین ان ظالموں کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکتا۔ آقا آپ مکے سے مدینہ آئے تھے، میں مدینے سے مکہ جا رہا ہوں۔ امام حسین نے نانا جان کی بارگاہ میں برستے ہوئے آنکھوں کے ساتھ، تڑپتے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ، لرزتے ہوئے وجود کے ساتھ امام پاک نے اپنے نانا جان کی بارگاہ میں آخری سلام پیش کیا تو گویا قبر انور سے آواز آئی ہوگی، بیٹے حسین جس دن کے لیے میں نے تیری پرورش کی تھی، بیٹا جس دن کے لیے میں نے تجھے پروان چڑھایا تھا، بیٹا جس دن کے لیے تجھے میں نے اپنے کندھوں پہ بیٹھایا تھا، بیٹا حسین جس دن کے لیے میں نے تجھے اپنے پشت پہ جب تو سجدے میں آیا تھا میں نے اپنی نماز کو طول کر دیا تھا، میرے بیٹے حسین جب تو کربلا میں جانا، کربلا میں جب تو جائے گا وہاں تیرے سامنے تیرے اکبر کی لاش سامنے ہوگی، تیرے قاسم کی جوانی خاک و خون میں ملی ہوگی، تیرے علی اصغر کے حلق پہ تیر چل رہے ہوں گے۔ بیٹے جب تو کربلا میں اپنے عوام و انصار کی لاشیں اٹھا رہا ہوگا اس وقت بیٹا اپنے ضمیر کا سودا مت کرنا۔ امام حسین نے فرمایا ہوگا نانا آپ کا بیٹا حسین بزدل نہیں ہے بلکہ آپ کی بارگاہ کا پروردہ ہے، ہم اپنے خاندان والوں کو قربان تو کر سکتے ہیں مگر آپ کے دین پہ کبھی حرف نہیں آنے دیں گے۔ امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کے آخری پہر میں امام حسین اپنے نانا جان کی بارگاہ میں آخری سلام پیش کرتے ہیں اور پھر وہاں سے اپنی امی جان سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک پہ آتے ہیں اور آنے کے بعد اپنی لاڈلی امی، اپنی پیاری امی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ تقیہ نقیہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کی بارگاہ میں حضرت امام پہنچتے ہیں۔ اپنے امی جان کے مزار پہ ایک 56 سالہ بیٹا وہاں پہنچ کر اپنی آنکھوں سے آنسو برسا رہا ہے، اپنی آنکھوں سے اشک غم بہا رہا ہے اور اپنے ماں کی قبر پہ کھڑے ہو کر کہتا ہے امی جس دن کے لیے آپ نے مجھے قرآن کی لوری سنائی تھی، امی جس بیٹے کو لیے آپ نے اپنا دودھ پلایا تھا، جس بیٹے کے لیے آپ نے بے انتہا قربانی برداشت کی تھی، امی آج آپ کا بیٹا آپ کا حسین آپ کے روزے پہ کھڑا ہے، آپ کی قبر پہ کھڑا ہے، میری امی فاطمہ آپ کی بارگاہ سے تو کوئی خالی نہیں جاتا، آپ ہمیں خالی نہ لوٹائیں۔ سیدہ فاطمہ زہرا کی قبر انور سے گویا آواز آئی ہوگی میرے بیٹے حسین تو کربلا میں جا، وہاں تو اکیلا نہیں ہوگا، تو امتحان دینے جا رہا ہے، تو امتحان دینے جا، تیرے امتحان کا رزلٹ دیکھنے کے لیے تو اکیلا نہیں ہوگا بلکہ تیرے نانا محمد رسول اللہ بھی جلوہ گر ہوں گے، تیری ماں سیدہ فاطمہ بھی آئے گی، تیرے بابا مولائے کائنات بھی ہوں گے، اس لیے میرے بیٹے تو کربلا میں تنہا نہیں ہوگا بلکہ تیرے سارے بڑے تیری معاونت کے لیے موجود ہوں گے۔ امام حسین علی جدہ علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی امی جان کے مزار انور سے آخری سلام محبت پیش کر کے اپنے گھر میں آتے ہیں۔
گھر میں ایک طوفان مچا ہے، گھر میں ایک بحران بپا ہے۔ حضرت امام حسین علی جدہ وعلیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے پورے گھر والوں کو حکم دیا کہ اب یہاں سے ہمیں کوچ کرنا ہے، اب ہمیں مدینہ چھوڑ کر مکہ کے لیے روانہ ہونا ہے۔ ہر ایک کی آنکھیں برس رہی ہے، ادھر علی اکبر رو رہے ہیں، ادھر جناب قاسم رو رہے ہیں، ادھر سیدہ سکینہ رو رہی ہے، ادھر جناب صغرا فاطمہ آنسو بہا رہی ہے۔ یہ تمام گھر کی بیٹیاں حضرت امام پاک اپنے بوجھل قدموں کے ساتھ، اپنے پورے قافلوں کے ساتھ مدینہ منورہ سے اپنے نانا جان کے روضے اطہر کو آخری سلام پیش کر کے یہ قافلہ نکلتا ہے اور مکہ مکرمہ پہنچتا ہے۔ جب یہ قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا تو مکہ مکرمہ میں مکے میں صحابی موجود تھے، ان صحابہ نے میرے امام حسین کا ویسے ہی استقبال کیا جیسے میرے مصطفیٰ جب مکے سے مدینہ آئے تھے تو مدینہ والوں نے میرے نبی کا استقبال کیا تھا۔ جب امام حسین اپنے پورے گھر والوں کے ساتھ مدینے سے مکہ گئے تو مکہ والوں نے امام حسین کا استقبال کیا، اور امام نے فرما دیا کہ میں مدینہ چھوڑ کر آپ کے دیار میں مکہ میں آ چکا ہوں، اب ہمیں کہیں جانے کی حاجت نہیں ہے۔ تو تمام صحابہ نے استقبال کیا اور تمام صحابہ نے کہا آقا حسین اب آپ ہمارے درمیان آ چکے ہیں، اب آپ کو کہیں جانے کی حاجت نہیں ہے، اب آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ چپ چاپ مکہ مکرمہ میں قیام فرمائیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ کوفہ سے ان کوفیوں نے خط لکھنا شروع کیا، امام حسین کی بارگاہ میں خط بھیج کر انہیں اپنی بارگاہ میں بلانا چاہا۔ ان ظالموں نے 2-4 دنوں کے اندر تقریباً 150 سے زائد خطوط کوفیوں نے امام حسین کی بارگاہ میں بھیجا، اور ان لوگوں نے یہ خط کا مضمون لکھا کہ امام حسین اگر آپ کوفے میں نہیں آئیں گے ہم سارے لوگ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے بے قرار ہیں، ہم سارے لوگ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میرے آقا حسین اگر آپ کوفہ نہیں آئیں گے تو مجبوراً ہمیں یزید کے ہاتھ پہ بیعت کرنی پڑے گی، اور کل قیامت کے دن اگر مصطفیٰ نے پوچھ لیا کہ تو نے میرے دین کے ساتھ غداری کیسے کی تو میں کہوں گا، تو ہم سارے لوگ کہیں گے اے میرے آقا میں نے آپ کے نواسے کو بلایا تھا کوفے میں مگر ان کو تو اپنی جان پیاری تھی، وہ نہیں آئے، اس لیے مجبوراً ہمیں یزید کی بیعت کرنی پڑی۔ اس طرح کے ایموشنل بلیک میل کیا گیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ جب اس طرح کے خطوط آنے شروع ہوئے تو امام حسین نے اپنے صحابہ سے مشورے کیے اور کہا کہ اے میرے پیارے نبی کے پاکیزہ صحابیوں، کوفہ سے خطوط آ رہے ہیں، اب ہمیں جانا ہوگا، اس لیے کہ اب میں نہیں بیٹھ سکتا، ورنہ قیامت کے دن میرے نانا نے اگر مجھ سے سوال کر دیا تو میں کیا جواب دوں گا۔ تو تمام صحابہ کرام نے مشورہ دیا اور کہا آقا حسین، شہزادے حسین آپ ضرور کوفہ جائیں، مگر اس سے پہلے کہ کوفہ والے غدار ہوتے ہیں، کوفہ والے بے وفا ہوتے ہیں، کوفہ والے بے وفائی کرتے ہیں، ان کی فطرت میں غداری ہے، اس لیے آپ وہاں نہ جائیں، پہلے آپ کسی ایک آدمی کو بھیجیں جو آپ کی نمائندہ بن کے جائے، جو آپ کا ریپریزنٹیٹیو بن کے جائے، جو آپ سے پہلے وہاں جائے اور وہاں جا کر وہاں کا حال معلوم کرے، جب وہاں سے وہ خط لکھے گا تو آپ چلے جائیں گے۔ حضرت امام حسین نے اپنے سگے چچا زاد بھائی امام مسلم بن عقیل کو کوفہ کے لیے روانہ کیا۔ آپ امام مسلم بن عقیل اپنے 2 صاحبزادوں کے ساتھ آپ کوفہ گئے۔ جب آپ کوفہ پہنچتے ہیں، کوفہ کے حالات بالکل سازگار ہیں۔ 1-2 دنوں کے اندر حضرت امام مسلم کے ہاتھ پہ امام حسین کے نام پہ 40,000 کوفیوں نے بیعت کر لیا۔ جب امام مسلم نے دیکھا جب یہ لوگ میرے ہاتھ پہ امام حسین کے نام پہ جب اتنی بیعت کرنے کے لیے بے قرار ہیں، تو جب آقا حسین آ جائیں گے تو یہ سارے لوگ ان کا ساتھ دیں گے۔ اس لیے امام مسلم نے یہ خط لکھا مدینہ منورہ
کی طرف، مکہ معظمہ کی طرف، اور کہا آقا حسین کوفہ کے سارے حالات ٹھیک ہیں، آپ چلے آئیں۔ ادھر امام مسلم نے خط روانہ کیا، ادھر کوفہ کے حالات خراب ہو گئے، اور کوفہ کے حالات اتنے خراب ہوئے کہ کوفے کے گورنر نعمان بن بشیر کو معزول کر کے یزید نے ابن زیاد کو کوفے کا گورنر بنایا، اور پھر ابن زیاد نے اپنی تمام تر شیطنت کا استعمال کرتے ہوئے اس نے حضرت امام مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرایا۔ اس کے بعد آپ کے دونوں بچوں کو شہید کرایا۔ پھر تھوڑے دنوں کے بعد امام حسین کے پاس جب یہ خط پہنچا تو امام پاک بھی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکہ مکرمہ سے کوفہ کے لیے نکل چکے۔ جب راستے میں کچھ دور نکلے تھے تو فرزدق نامی شاعر سے ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا اَيْنَ تُرِيدُ يَا أَبَا الْحَسَنِ، اے میرے آقا حسین آپ کہاں کا ارادہ رکھتے ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت سیدنا امام حسین نے فرمایا ہماری تیاری کوفہ جانے کی ہے، ہم کوفہ جا رہے ہیں۔ تو فرزدق نامی شاعر نے کہا تھا آقا حسین آپ کوفہ جانے کا ارادہ چھوڑ دیجئے، آپ کوفہ نہ جائیے، اس لیے کہ کوفہ والوں کا دل تو آپ کے ساتھ ہے مگر ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہے۔ یہ دولت کے لالچی لوگ ہیں، یہ دولت کے بھوکے لوگ ہیں، یہ مال و حوث کے ایسے بندے ہیں کہ یہ آپ کی نسبتوں کا خیال نہیں کریں گے بلکہ یہ غداری کریں گے۔ کوفیوں کی عادت ہے، یہ ہمیشہ بے وفائی کرتے ہیں، اس لیے آقا حسین آپ نہ جائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اب ہمیں کوئی طاقت کوفہ جانے سے نہیں روک سکتی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سواری کو آگے بڑھاتے ہیں، آپ کا قافلہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے۔ جب مقامی نینوا کے قریب جب آپ پہنچتے ہیں ایک ایسی منزل آتی ہے کہ جہاں پہ جناب حر 1000 کا لشکر لے کر حضرت امام حسین کو راستہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امام حسین نے کہا کہ تم لوگ میرا راستہ کیوں روکتے ہو، تم مجھے کیوں منع کرتے ہو؟ تم لوگوں نے مجھے بلایا ہے تو میں یہاں آیا ہوں، اپنے من سے نہیں آیا ہوں۔ تو حر نے کہا ہمیں نہیں معلوم ہے کہ آپ کو کس نے بلایا ہے، اگر آپ اپنی جان کی سلامتی چاہتے ہیں اور اگر آپ اپنے وجود اور اپنے خاندان والوں کو سلامت دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس دو آپشن ہے، یا تو یزید کی بیعت کریں یا پھر اپنے آپ کو لڑائی کے لیے تیار کریں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں یہاں لڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں یہاں جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، تم لوگوں نے ہمیں خط لکھ کے بلایا ہے اس لیے میں یہاں آیا ہوں، اگر تم لوگ ہمارے یہاں آنے سے خوش نہیں ہو تو ہمیں چھوڑ دو، ہم کسی صحرائی علاقے میں جا کر زندگی گزار لیں گے، یا ہمیں مدینہ جانے دو ہم وہیں زندگی گزار لیں گے، اور اگر تم لوگوں کو یزید کے پاس ہی لے کے چلنا ہے تو ڈائریکٹ ہمیں یزید کے پاس لے کر کے چلو، ہم وہیں جا کر کے دونوں آپس میں بات کر لیں گے، ہمارا جو معاملہ ہوگا ہم طے کریں گے۔ اتنا سننے کے بعد حر نے کہا کہ نہیں، آپ کو راستہ روکنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، آپ کو بڑھنے نہیں دیا جائے گا۔ اتنے میں پھر ابن زیاد نے عمرو ابن سعد کی قیادت میں 4000 کا لشکر اور بھیجا۔ لشکر بڑھتے بڑھتے 22000 کا لشکر جرار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 72 یا 82 نفوس قدسیہ کے پاکیزہ بارگاہ سے لڑنے کے لیے وہ 22000 کا لشکر امام حسین کے مقابلے میں آیا۔ سیدنا امام حسین علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب آپ تھوڑی دور اور آگے بڑھے، جب ایک مقام پہ پہنچے کربلا کی زمین آئی، جب کربلا کے مقام پہ پہنچے تو سیدنا امام حسین نے پوچھا اے کائنات والو بتاؤ یہ کون سا مقام ہے، یہ کون سی جگہ ہے؟ تو تمام لوگوں نے کہا یہ کوئی اور جگہ نہیں ہے، یہی تو کربلا ہے۔ اب امام پاک نے فرمایا یہ میرے لیے کوئی نئی جگہ نہیں ہے بلکہ اس جگہ کو میں نے
اپنے خواب میں کئی مرتبہ دیکھا ہے یہی میری آخری منزل ہوگی۔ آپ نے فرمایا علی اکبر اپنا خیمہ نصب کرو، قاسم اپنا خیمہ لگاؤ، میرے ساتھیوں اپنا خیمہ نصب کرو۔ وہیں پہ امام پاک کا خیمہ لگایا گیا۔ پھر امام حسین علی جدہ وعلیہ الصلوۃ والتسلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزہ یہ قافلہ کربلا کے میدان میں فروکش ہوا۔ اس کے بعد وہ دن بھی آیا کہ 9 محرم الحرام کا دن گزرا، جب عاشورہ کی رات آئی، جب 9 ذی الحجہ کی شب دن گزار کر جو شب آئی، اس شب میں عمرو بن سعد 22,000 کا لشکر لے کر امام پاک سے لڑنے کے لیے بےتاب ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کے بیچ میں بیٹھا کر آپ نے خطاب کیا، اور خطاب کر کے دنیا والوں کو بتایا اور اپنے ساتھیوں کو پیغام دیا اور کہا میرے عزیز ساتھیوں، تم لوگ مدینہ سے چلے، مکہ آئے، مکہ سے چلے یہاں آ گئے، اے میرے عزیز ساتھیوں اب میں تم لوگوں کو مجبور نہیں کروں گا۔ امام حسین نے اپنے سارے ساتھیوں کو سامنے بیٹھا کر کہا ہم میں سے جو لوگ جانا چاہتے ہیں چلے جائیں، ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے۔ آپ نے اپنا چراغ بھی بجھا دیا، مگر جب تھوڑی دیر کے بعد امام پاک نے اپنے خیمے میں چراغ جلایا تو کیا دیکھتے ہیں؟ سارے ساتھی موجود ہیں، سارے عوان و انصار موجود ہیں، سارے آپ کے جانثار موجود ہیں، سب کی آنکھوں میں آنسو ہیں، سب کی دبدبائی ہوئی آنکھیں بول رہی ہیں امام پاک اگر آپ دنیا میں نہ رہیں گے تو ہم جی کر کے کیا کریں گے؟ اے امام حسین اگر آپ شہید ہو جائیں گے ہماری زندگی کس کام کی ہے؟ اس لیے آقا حسین جب تک ہم زندہ رہیں گے آپ کے بدن پہ ایک وار بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے، جب تک ہم باقی رہیں گے آپ کے بدن پہ اور آپ کے خاندان والوں پہ ایک تیر بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں نے جانثاری کی، وہ داستان رقم فرمائی کہ قیامت تک ان کا نام باقی رہے گا۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب عمرو بن سعد آیا اور کہا حسین لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ، مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ، مقابلے کے لیے اپنے ساتھیوں کو بھیجو، تو امام حسین نے کہا نادان تجھے نہیں معلوم کہ رات میں لڑائی نہیں لڑی جاتی ہے، رات میں جنگ نہیں کی جاتی ہے، یہ جنگ کے اصول کے خلاف ہے، اس لیے آج کی رات ہماری عبادت کی رات ہے، آج کی رات میری بندگی کی رات ہے، آج کی رات اللہ کی بارگاہ میں سجدوں کی سوغات پیش کرنے کی رات ہے۔ اس لیے امام حسین نے کہا آج کی رات ہم کوئی لڑائی نہیں لڑیں گے، جو بات کرنی ہوگی صبح ہوگی۔ امام حسین اپنے خیمے میں گئے، ساری رات آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کی، سجدوں کی سوغات پیش فرمائی۔ اس کے بعد وہ دردناک صبح آئی، عاشورہ کی 10ویں محرم الحرام کا وہ رنگ آلود سورج طلوع ہوا، وہ خون آلود سورج افق آسمان پہ طلوع ہوا۔ جیسے ہی یہ سورج نکلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ 22,000 کا لشکر مقابلے کے لیے تیار ہوا۔ جنگ کا بجل بجایا گیا، جنگ کا طبل بجایا گیا۔ جب وہ نقارہ بجا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتمام حجت کے لیے آخری خطبہ دیا اور کہا نادانو تمہیں نہیں معلوم تم کس کے مقابلے میں تلوار چلا رہے ہو، تمہیں نہیں معلوم کہ تم کس کے مقابلے میں آئے ہو، تم دولت کے نشے میں اتنے اندھے ہو چکے ہو، تمہیں مصطفیٰ کا نواسہ بھی نظر نہیں آتا، تجھے نبی کا پیارا بیٹا بھی نظر نہیں آتا، تجھے نبی کا خاندان